مفتی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے تحفظ ختم نبوت کی اہمیت اہل سنت کے نقطہ نظر سے پیش کروں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین ہے، اور آپ کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کا تحفظ اس امت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات جو میں شروع میں کہہ دیتا ہوں وہ یہ کہ عام طور پر کانفرنسوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اور کانفرنسیں ہوتی ہیں سنانے کے لیے، اور مانچسٹر کی جو کانفرنس ہوتی ہے مانچسٹر کی یہ سکھانے کے لیے۔ ایک ہے تقریریں کریں اور سننے والے سن لیں، ایک ہے تقریریں سننے والے علماء نہ بھی ہوں تو اپنے ذہن میں اپنے شعور کو آواز دیتے ہوئے، شعور کو بیدار کرتے ہوئے وہ کچھ دو چار نقطے سیکھ لیں تاکہ وہ اغیار کے حملے سے بچ سکیں۔ تو کانفرنسیں سنانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کام تھا کہ سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے یہ کچھ تو باقی رہے تو میں ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں، اگر نہیں تو صبح تقریر میں کر ہی چکا ہوں، پہلے اس سے آغاز ہوا تھا۔ اگر آپ کہیں کہ سکھانا تو میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہر لفظ کے مناسب کوئی اور دوسرا لفظ ہوتا ہے جس سے اس کی حقیقت بالکل کھل جاتی ہے۔ مثلا آپ مسجد میں جائیں تو ایک لفظ سنیں گے آپ امام، تو امام کا مفہوم آپ کے ذہن میں فوراً کہے گا کہ دوسرا لفظ کون ہے، دوسرا لفظ کون سا ہے جو اس کے تقابل میں، اس کے مقابل میں استعمال ہوتا ہو، تو ہر کہے گا مقتدی، امام اور مقتدی۔ تو لفظ امام آتے ہی لفظ مقتدی ذہن میں خود بخود آ جائے گا۔ حکومت کا لفظ آتے ہی عوام کا لفظ فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہر ملک میں کچھ ہوتے ہیں عوام اور کچھ ہے حکومت، تو حکومت اور عوام، امام اور مقتدی۔ ماں باپ کا لفظ جب بھی بولا جائے تو اولاد کا تصور بھی ساتھ آ جائے گا کہ ماں باپ اور اولاد۔ آپ صبح سے لے کر اب تک ختم نبوت کے بارے میں اور تحفظ ختم نبوت کے بارے میں اپنے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا کہ نبوت کے مقابلے میں لفظ دوسرا کون ہے جس کے بغیر ہم ختم نبوت کا مفہوم نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ اسے چل سکتے، چل ہی نہیں سکتے۔ الفاظ کی تلاش کرو۔ پچھلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے الاشیاء تعرف باضدادہا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں مقابل کے ناموں سے۔ دن کا لفظ آئے تو رات کا معنی سمجھ آ جائے گا، نیک کا لفظ سمجھ میں آ جائے تو بد کا لفظ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ حروف آپس میں متقابل ہوتے ہیں، تو ختم نبوت کا لفظ جب سامنے آتا ہے تو آپ کا وہ مفہوم دوسرا جاگتا کیوں نہیں؟ آپ کا ذہن وہ سوال کیوں نہیں کرتا جس کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں؟ مقابلے کا لفظ جو ہے وہ آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور میں اتنے علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں کہ کچھ کہہ دوں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میری بات کو وہ پسند کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو بات اس مجلس کی ہو، لیکن آئندہ اسے محفلیں گونجتی رہے، جب تک یہ دنیا آباد رہے، جب تک یہ نظام جاری رہے، جب تک کئیوں کا یہ سلسلہ رہے، تو ایک جگہ سے بھی کوئی بات پسند آ جائے تو پھر ساری عمر جو اس ثواب میں ہم بھی شریک ہو گئے۔
سوال یہ ہے کہ تحفظ ختم النبوت کا نعرہ لگانے والوں اور اس کے نام پر کانفرنسیں کرنے والوں اس کے مقابل کا لفظ تلاش کرو.